حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو، وہ راکھ کے ذرات پیش ہو۔ پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا۔ اور یہ بھی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا، اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا، کہنے لگا الہی میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، اور اگر اب تو رجوع کرے گا تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب، یہ اولاد آدم ہے، اس نے کیا گناہ، پھر اس نے استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے، ملائکہ گواہ ہے نا، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ہائے میرے گناہ۔ اس نے 2 دفعہ یہ کہا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا تو یہ کہہ اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ اس بندے نے یہ فکرہ کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ۔ اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ، پھر اس نے ریپیٹ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ حاکم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرمائے تھے۔ تو یہ آیت ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہم
मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। चुनाचे एक हदीस पाक में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, जब कोई बंदा तेरे पास आता है जो नेकुकार हो और पुकारता है, तो आप जवाब में क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे पास दर पर आता है, मुझे पुकारता है, मैं लब्बैक कहता हूं। पूछा कि अगर कोई जाहिद आए जो दुनिया से एक तरफ हो चुका हो, ख्वाहिशात दुनिया को छोड़ चुका हो, अल्लाह ने फरमाया कि जब ऐसा जाहिद मेरे दर पर आकर माफी मांगता है तो मैं लब्बैक कहता हूं। पूछा अगर रोजेदार आए और आपको पुकारे, फरमाया कि मैं लब्बैक कहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अगर कोई गुनाहगार आपके दर पर आकर आपको पुकारे, अल्लाह ने फरमाया मैं 3 मरतबा उस गुनाहगार बंदे को लब्बैक लब्बैक कहता हूं। अल्लाह। और फिर इसका जवाब दिया, फरमाया कि जितने लोगों की बात तुमने पूछी, ये सारे के सारे जिन लोगों का नेकों का तुमने तज़किरा किया, इनको अपने आमाल पर तवक्कुल थी, उम्मीद थी कि जी मैंने नेक अमल किए हुए हैं। किसी के पास ज़ुहद था, किसी के पास सब्र था, किसी के पास रोजा था, और आसी के तवक्कुल मेरी रहमत पर थी। मैं उस बंदे को नाउमीद नहीं करता जो मेरी रहमत पर तवक्कुल करता है, कि जो मुझ पर तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। गुनहगार बंदे को नेकियां तो होती नहीं, बस अल्लाह की रहमत का सहारा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज की इस रात में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगे, वो परवरदिगार माफ करके खुश हो जाएगा। हमारे पास अमाल तो है नहीं कि जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश करें। आपने खुद ही तो फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो जो शेर आपकी खिदमत में आज पेश करने थे, जरा सुनिए कि वो कहने वाले ने भी क्या अजीब बात कही कि अल्लाह, इन्नल मुलूका इज़ा शाबत अबीदुहुम, बादशाहों के गुलाम जब गुलामी करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बादशाह उनको गुलाम नहीं रहने देते, उनको आजाद कर देते हैं। सारी जिंदगी खिदमत की है इसने। इन्नल मुलूका इज़ा शाबत अबीदुहुम फी रिक्हिम आतकूहुम इत्का अहरारी व अंत या सय्यदी औला बिदा करमा। मेरे सरदार, तुझे ये बात ज्यादा सजती है। अगर दुनिया के बादशाह जिंदगी भर गुलामी करने वालों को आजाद कर देते हैं, तो ऐ परवरदिगार आलम, ये बात आपको ज्यादा सजती है। हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बालों को सफेद कर दिया। अमल जो भी थे, वहदानियत का इकरार तो किया हुआ है ना, रिसालत का इकरार तो किया हुआ है ना, कलमा तो पढ़ा हुआ है। अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते अब हमारे पास सफेद हो गए। हम वो गुलाम हैं जो गुलामी करते करते बाल सफेद कर बैठे। ए अल्लाह, आज की रात फातकनी मिनन नारी, आप हमें आग से आजाद फरमा दी। और इस शेर पर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अमरता बिइत्किल अबीद। अल्लाह, आपने हुक्म दिया रमजान में गुलामों को तुम आजाद करो। वनहनु अबीदु फातिकना मिनन नार। अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं। इस रमजान की मुबारक रात में अल्लाह, आप हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दीजिए। आज की रात हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफी मांगे और पूरी उम्मत के लिए माफी मांगे। नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए
اس قدر دعائیں مانگتے تھے. 23 سال میرے آقا روتے رہے. کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی, کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا, کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے, 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی. حتیٰ یتورمت قدماہ, قدمین مبارک کے اوپر برف آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے, میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی معافی مانگتے ہیں. عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں, میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے, مصلی پہ گر رہے ہوتے تھے. میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, جبریل علیہ السلام آئے, آ کر کہا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اشمن شئت فإنک میت, جتنا آپ چاہیں زندگی گزاریں, ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے. اشارہ کرنا تھا, اللہ نے یاد کیا, اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا, جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا, میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے, قیامت کا دن ہوگا, نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا. جب وہ ممبر آپ کے قریب آئے گا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا, اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دیں, میری امت پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھنے کے بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے. اللہ ممبر آپ نے بھیجا, میں نے ہاتھ رکھ دیا, یہ تو بتائے میری امت کا پہلے کیا ہوگا, تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا. جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے. آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں, پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں. پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.